3 رکعت نماز وتر پڑھنے کے بھی 2 طریقے جو حدیثوں میں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک تو عمل یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور 1 رکعت کو الگ کیا جائے، اس لیے کہ وتر دراصل 1 رکعت ہے، اصل وتر 1 رکعت ہے۔ اگر آپ 3 بھی پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد سلام پھیریے اور 1 رکعت الگ سے پڑھیے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر تینوں اکٹھے بھی پڑھنے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز وتر کو نماز مغرب کی طرح نہ بناؤ، نماز مغرب میں 2 کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، نماز وتر میں 2 کے بعد تشہد میں بیٹھے بغیر سیدھا کھڑا ہو جائے۔ آپ حنفی لوگ نماز وتر صحیح نہیں پڑھتے سنت کے مطابق۔ آؤ میں چند احادیث پیش کرتا ہوں اپنے طریقے کے مطابق جس طرح ہم 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری شریف 1147 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی حدیث نمبر 463 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 وتر پڑھتے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 3 سنن نسائی حدیث نمبر 1701 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ولا یسلم الا فی آخرہن، سلام آخر میں پھیرتے تھے، دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے جی 2 رکعت پر بیٹھنا دکھاؤ، 2 رکعت پر بیٹھنا دکھاؤ۔ آؤ ترمذی شریف حدیث نمبر 385 حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مثنی مثنی، ہر نماز 2 رکعت ہے، وتشہد فی کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں میں تشہد ہے اور ہر 2 رکعتوں پر تشہد ہے۔ اور مسلم حدیث نمبر 498 حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان یقول فی کل رکعتین التحیہ، کہ ہر 2 رکعتوں میں التحیات پڑھی جائے، اس لیے تو ہم 3 رکعتوں میں دوسری کے بعد التحیات پڑھتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 25159 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کے ساتھ 3، 6 کے ساتھ 3، 8 کے ساتھ 3 وتر پڑھا کرتے تھے، یعنی 4 کے ساتھ 3 کا مطلب 4 نفل 3 وتر، 6 کے ساتھ 3 کا مطلب کہ 6 رکعت نفل اور 3 وتر، 8 کے ساتھ 3 8 نفل اور 3 رکعت وتر۔ شرح مانی الآثار حدیث نمبر 1744 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الوتر ثلاث، کہ 3 رکعت وتر ہیں، کا وتر النہار صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کی طرح مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں، اسی طرح رات کی نماز رات کے وتر پڑھا کرو۔ اب اس میں ایک بیکی کے حوالے سے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 رکعت وتر پڑھو لیکن مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ بابا ہم بھی مشابہت نہیں کرتے، کون کہتا ہے ہم مغرب کی مشابہت کرتے ہیں؟ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ہم سورت نہیں پڑھتے، وتروں میں تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا فرق کیا کرتے ہیں کہ مغرب کے اندر ہم قنوت نہیں پڑھتے جبکہ وتروں کے اندر ہم قنوت پڑھتے ہیں، تو اس لیے کوئی مشابہت نہیں ہوئی۔ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس اور حضرت ابو العالیہ مغرب کی طرح 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی حدیثیں میں نے پیش کر دیں، اب بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے اس میں میرا قصور کوئی نہیں۔